بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس۔ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے ملک میں سیاسی درجہ حرارت پھر دوبارہ سے بڑھنے لگا اور اچانک بڑھتا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ کم آ جاتا ہے۔ جتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے اتنی تیزی سے وہ ٹمپریچر نیچے آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو بہت تیزی سے اوپر جائے، ایک جگہ کانسٹنٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا حکومت کی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، بڑی جماعتیں خاص کر، وہ آپس میں الائنس کرتی ہیں، پھر نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں بیک کر جاتے ہیں، ان میں کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت وقت کو مزید وقت مل جاتا ہے حکومت کرنے کا، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے عوام کے لیے کس قدر مشکلات ہیں، کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اتنی بڑی اپوزیشن، تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن ہونے کے باوجود اس اپوزیشن کی کوئی پوزیشن نظر نہیں آتی، جس کا ہم نے حالیہ مظاہرہ 2-3 روز پہلے دیکھا جب اسمبلی سے مختلف بل پاس ہوئے۔ اس سے پہلے تو وہ جماعتیں بڑے دعوے دار تھیں کہ ہم یہ بلز پاس نہیں ہونے دیں گے، لیکن جب ووٹنگ کا وقت آیا اور وہ بلز پاس ہونے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا حکومت کی ایک مرتبہ پھر فتح ہو گئے، اپوزیشن جماعتوں کو وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ آج مہنگائی پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مہنگائی پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، پروگرام کے آخر میں ہم چاہیں گے اس کے اوپر بات کی۔ عوامی مسئلہ ہے، بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پولیٹیکل حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے جن شخصیات کو آج مدعو کیا اپنے آفس میں، بہت بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے ہمارے درمیان سینئر نمائندے موجود ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں چیف منسٹر سندھ کے اقبال سانسا سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، کراچی کی سیاست کی بات کرتے ہیں، تو کچھ سننے میں آ رہا ہے، کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید ایم کیو ایم پاکستان پی ایس پی یا ایم کیو ایم حقیقی کے بعد کچھ ایک اور ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے۔ کچھ ایسی افواہیں سننے میں آ رہی ہیں اور یہ بہت ساری باتیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے یقیناً وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں فیاض قائم خانی صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ہمارے درمیان ترجمان موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سیکرٹری انفارمیشن سندھ ہیں خواجہ طارق نذیر صاحب، سر آپ کو ویلکم کریں۔ اقبال خان صاحب، میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دونوں بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، بہت دعوے دار تھیں گزشتہ دنوں جو ووٹنگ ہوئی ہے بلز کے حوالے سے، لیکن جب بل پیش ہوا اس کے بعد ہمیں وہ سکسیسفل نظر نہیں آیا۔ حکومت سکسیسفل ہوگی اور دونوں جماعتوں نے وہ کامیابی حاصل نہیں کی اور جس کی وہ دعوے دار تھیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا کہ حکومت کامیاب ہو گئی۔ میں پہلے تو آپ کی اس بات کی نفی کروں گا کہ حکومت کامیاب نہیں ہوئی، حکومت نے دھوکہ دہی کی ہے، اور حکومت نے جس انداز میں یہ مشترکہ پارلیمانی اجلاس بلوا کر جس انداز میں یہ بل پیش کیے گئے، انہوں نے جس انداز میں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی ڈکٹیٹرشپ میں بھی اس طرح بل پیش نہیں کیے گئے جس طرح انہوں نے، پتہ نہیں کیا ان کو اتنی جلد بازی تھی، انہوں نے کلبھوشن کو اس میں این آر او دینے کی کوشش کی، انہوں نے جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق دینے کی جو بات کی، اس کو بھی بالکل غلط ڈائریکشن میں لے کر چلے گئے۔ اور پھر جو کچھ بھی بل پاس کیے، ای وی ایم مشین کے حوالے سے جو بل تھے، کیا ای وی ایم مشین پر یا الیکشن کے حوالے سے جو بھی اصلاحات کرنی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن کو اور دیگر سیاسی جماعتوں کو جو اس ملک میں ایک بہت بڑا اسٹیک رکھتی ہیں ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ اور یہ روایت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب بھی میری بات کو سیکنڈ کریں گے، قائم خانی صاحب بھی، کہ اس ملک میں روایت ہے کہ جب بھی کوئی بل پیش کیا جاتا ہے تو حکومتیں جو ہیں ایک قدم آگے بڑھ کے اپوزیشن کو اس پر راضی کرتے ہیں اور جہاں جہاں تحفظات ہوتے ہیں ان کو دور کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ کے جو حلیف سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے جب اعتراضات داخل کیے تو آپ نے اجلاس کو ملتوی کیا اور ان کو راضی کیا۔ ان کو راضی کرنے کے بعد آپ جناب اجلاس کی طرف گئے، تو کیا یہ نہیں بنتا تھا کہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک میں ایک سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں، والد کی حیثیت رکھتے ہیں؟ جب سربراہ جو ہے وہ اس ملک کے دیگر سیاسی سٹیک ہولڈرز کو خاطر میں نہیں لاتے، مطلب کوئی اخلاقی جرات بھی نہیں کرتے کہ جا کے ان سے معاملات کریں، بات چیت کریں اور کسی سٹیج پر تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر اور ایسے طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں اس کو ایسے طریقے سے کریں۔ یہاں تو الیکشن کمیشن نے درجنوں تحفظات پیش کیے تھے، تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جی وہ الیکشن کمیشن کے جو تحفظات تھے کیا وہ دور ہو گئے؟ یہ لے کر آگے ای وی ایم مشین کو بل کے ذریعے، کیا دیگر سیاسی جماعتوں کے جو تحفظات تھے ان کے بھی تحفظات دور ہو گئے؟ تو جواب ملے گا نہیں ہوا۔ اگر کہیں انہوں نے دور کیا ہے، کہیں لین دین کیا ہے، تو ہو سکتا ہے متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی لین دین کر لیا ہو، شاید ایک آدھ وزارت کی کوئی بات ہو گئی ہو، یا پھر کوئی لولی پاپ دے دیا گیا ہو، یا پھر کاف لیگ نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کی ہو۔ لیکن جب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ہم اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اور اس سے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں 5 دن پہلے جو نمبر پورے کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، آخر ایسا کیا ہوا کہ 5 دن کے بعد وہ نمبرز پورے کرنے کی پوزیشن میں آ گئے؟ اور یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 20 سے زیادہ ان کے جو ممبران تھے وہ اپوزیشن سیاسی جماعتوں سے رابطے میں تھے، اور
اس بات اور اس وعدے کے ساتھ کہ جناب اگر ہمارے اوپر پریشر نہیں آیا اور صرف سیاسی پریشر ہی رہا تو ہم اس کو فیس کریں گے. اب اللہ جانے وہ کون سا ان کے اوپر پریشر آیا کہ ان کو پھر وہاں جا کے بیٹھنا پڑے گا. سر اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہوا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آپس میں ایک ساتھ تھے, سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں یہ ہوا, لیکن جب ووٹنگ کا وقت آتا تو آپ کے جو ووٹ ڈالنے والے جو ممبران ہیں قومی اسمبلی وہ کیوں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں؟ وہ دیکھیں اپوزیشن اس بل کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن آپ کو متحد نظر آئی ہے, تمام سیاسی جماعتیں وہ متحد نظر آئی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک دیکھیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بات ہے تو سینٹ کے الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا اس کو کامیابی حاصل ہوئی اور یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوئے. ہم بالکل پی ڈی ایم جو ہے بالکل صحیح سمت میں جا رہی تھی اگر اس میں اختلافات پیدا نہ ہوتے. چونکہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے دیگر سیاسی جماعتیں ان کا بھی اپنا موقف ہے اور قابل اعتماد ہے ان کا موقف بھی, مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں اس پر خدا نہ خواستہ, لیکن ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی, بحث ہونی چاہیے تھی, نتائج جو ہے وہ اچھے نکلتے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ہم بائی الیکشن میں جائیں اور دیگر سیاسی جماعتیں اس پر راضی نہیں تھیں, لیکن ملک میں جہاں جہاں بھی جب بائی الیکشن ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تضحیق ان کی ہوئی, ان کی ذلت آمیز ان کا رزلٹ آیا حکمراں جماعت کا. 10 میں سے 9 بائی الیکشن یہ ہارے, کہیں نون لیگ جیتی تو کہیں پیپلز پارٹی جیتی تو کہیں فضل الرحمان صاحب جیتے. لیکن پیپلز پارٹی کا موقف جب پی ڈی ایم پر ہم کہتے ہیں جناب جی ہمارے ڈفرینسز ہو گئے تو ہمارا موقف یہ تھا کہ جناب آپ جو ہے استعفے کی طرف پہلے نہ جائیں, آپ عدم اعتماد کی طرف جائیں اور لانگ مارچ کے لیے ہم تیار ہیں. دیکھیں وہ بات آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. اگر ہم پی ڈی ایم کی بات کریں کہ پی ڈی ایم نے کہا تھا ہم استعفے دیں گے تو وہ آج تک کمپلیٹ. پی ڈی ایم پہ آپ سے بات کرتے ہیں. فیاض قائم خانی صاحب پہلے اس سوال کا جواب دیتے تھے. اقبال صاحب نے کہا کہ 2 دن پہلے ایم کیو راضی نہیں تھی, 2-3 دن کے شدید قسم کے ریزرویشن تھے, پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی, ایسا کیا لالی پاپ دیا کہ ایم کیو راضی ہو گئی اور اس نے گورنمنٹ کو سپورٹ. دیکھیں انیس بھائی, میں کل بھی ایک پروگرام میں نے تفصیل پوری بتائی ہے اور آپ کو بھی بتایا جاتا ہوں. ہماری جو ریزرویشن جن چیزوں پہ تھی وہ ایڈریس ہوئی, کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ہماری. الیکٹرانک مشین کے اوپر کچھ ریزرویشن تھی, کچھ آبجیکشن تھے, وہ ہم نے ریز کیے تھے, وہ پوائنٹ آؤٹ کیے. حکومت نے کنسرن لوگوں کے ساتھ جو ٹیکنیکل ان کی جو ٹیم تھی ان کے ساتھ ہمیں بٹھایا ہے, جو چیزیں جو پوائنٹ آؤٹ ہم نے کیے تھے وہ انہوں نے جو ہے سالو کیے, ایڈریس کیے. تو لازمی سی بات ہے ہم کیونکہ ایک اتحاد کا حصہ ہے تو ہمیں سچ کوئی ہماری لڑائی نہیں تھی کسی بات پہ. ایک چیز آئی ہے, گورنمنٹ انٹروڈیوس کروانا چاہ رہی ہے ایک مشین کو, ہمیں بھی ڈیمو دیا گیا, ہمیں بھی بلایا گیا, ہم نے دیکھا. ہماری جو ٹیم ہے ٹیکنیکل ٹیم ہے اس نے جو ہے اس میں سے کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی, وہ گورنمنٹ کو بتائی کہ بھئی ہمارے یہ چیزیں ہیں, اس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. آپ کی ٹیم نے نہیں میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, میں بھی انکار نہیں کر رہا ہوں اس بات سے. اور ریفیوز سے مراد یہ تھا کہ ہم نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی, جو چیزیں ہم نے ہماری آبزرویشن میں آئی وہ ہم نے بتائی گورنمنٹ کو. گورنمنٹ نے وہ چیزیں سالو کی اور ہمیں ایڈریس کیا. اس میں 2-3 چیزیں بڑی ہیں, میں بتا بھی دوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے. کل بھی میں نے یہ باتیں بتائی ہیں اور 2-3 چینلز پہ یہ باتیں میں بتا چکا ہوں. ہمارا جو ہے کوئی سچ کوئی سیریسلی کوئی کانفلکٹ نہیں تھا, کوئی کلیش نہیں تھا پی ڈی آئی سے. ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی کہ اس کے سافٹ ویئر کے اوپر ہمیں تھوڑی سی وہ ہے پرابلم ہے کہ ہیک نہ ہو جائے, کہیں ہینگ نہ ہو جائے, یا کوئی اس کو کوئی مینیپولیٹ نہ کر لے. وہ ہمیں بتایا گیا کہ اس کا ممکن نہیں. ہم نے اس کی پرفارمنس پہ ایک بات کی, کیونکہ دیکھیں آر ڈی ایس 2018 کے اندر آر ڈی ایس بیٹھ گیا جی, اس کے سب سے زیادہ متاثر ہم ہیں, سب سے زیادہ متاثر ہم ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے بالکل کلوزلی اس کو آبزرو کیا مشین کو. ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے جو چیزیں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی انہوں نے بتائی. ہم نے اس کی پرفارمنس پہ بات کی, انہوں نے کہا جی پرفارمنس جو ہے 15-16 گھنٹے تک جو ہے یہ چلے گی. ہم نے الیکٹرک سپلائی کے اوپر ہم نے بات کی تو انہوں نے بیٹری ہمیں بتائی. ٹیکنیکل اسٹاف کی ہم نے بات کی, انہوں نے کہا ٹیکنیکل اسٹاف ہم ارینج کریں گے. ایک نمبر آف مشین زیادہ چاہیے لازمی جنرل الیکشن کے اندر, تو گورنمنٹ نے کہا ہم اس کی بجٹنگ کریں گے. سافٹ ویئر کے اوپر انہوں نے ہمیں سیٹسفائی کیا, اپنی ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ بٹھایا, ہمیں پھر ڈیمو کر کے بتایا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر دوسرا یہ تھا کہ الیکشن ہمارا ایک موقف تھا. ہم نے کہا تھا جی الیکشن کروانا بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اگر الیکشن کمیشن سیٹسفائی ہو جاتا ہے اس مشین کے حوالے سے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس پہ گورنمنٹ نے اپنی ٹیم اپنی ایک کمیٹی بنائی جو کہ الیکشن کمیشن بات بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب الیکشن کمیشن بھی تھوڑا سا جو ہے اس میں سے کچھ اپنی چیزیں واپس لیے, جو سوالات 36 سوالات تھے اس کے کچھ چیزیں واپس بھی لی اس نے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک قانون سازی ہوئی ہے. ٹھیک ہے,
कानून साजी हुई है आने वाले वक्त के लिए, आज के लिए नहीं हुई है, ये कोई आज और कल के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होना है, ठीक है। एक कानून साजी हो गई है, वो एक रोड मैप दे दिया इलेक्शन कमीशन को। अब उस मशीन के हवाले से जितनी भी चीज़ें आएंगी अब डिस्कस करने, 2 साल बाकी हैं, अभी तक 2 साल अभी बाकी हैं जिस पे ये मशीन इम्प्लीमेंट होगा मामला। तो 2 साल के दौरान जो भी चीज़ें इसमें से, जो भी इसके कोई ड्रॉबैक होंगे या इसके कोई जो इसमें वीकनेसेस नज़र आएंगी, वो तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। कानून साजी का होना और एक इम्प्लीमेंट होना उस काम का, तो ये दोनों अलग चीजें हैं ना। ये कोई कानून तो बना नहीं है कि कल से सजा इतनी लगेगी मुल्क के अंदर, भाई एक मशीन है, आइंदा इलेक्शन में होगा। ठीक है, मैं तारिक नज़ीर साहब, तारिक नज़ीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैंने इकबाल खान साहब से ये सवाल किया था, इतनी बड़ी अपोजिशन मेरे ख्याल तारीख में पहले, इसके बावजूद हुकूमत जब चाहती है कानून साजी कर ली थी, बिल अप्रूव हो जाते हैं, बिल मंजूर हो जाते हैं, उससे पहले आप लोग बड़ी धुआंधार तकरीरें करते हैं, क्या होता है ऐसा? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गुजारिश ये है कि 17 तारीख को पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ। जी, बुध वाले दिन। जी, जुमेरात को हुआ, बहरहाल बुध को। इससे पहले भी जॉइंट सेशन बुलाया गया था, और आपके और हमारे इल्म में है कि जब उनके नंबर्स पूरे नहीं हुए तो उन्होंने मुलतवी कर दिया। मुलतवी करने के बाद हुकूमत की तरफ से ये बात आई कि जी हम कमेटी बनाते हैं और हम मुशावरत के साथ पार्लियामेंट में बिल लाएंगे। स्पीकर साहब ने पार्लियामेंट्री कमेटी भी बना दी, अपोजिशन और पीटीआई गवर्नमेंट के। अभी ये प्रोसेस चल ही रहा था कि अचानक आपने देखा कि नंबर्स पूरे हो गए और इजलास बुला लिया गया। कोई बात नहीं, पहले तो ऑर्डिनेंस निकाल कर काम चलाया जा रहा था। पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस निकालने का क्या मकसद है? ऑर्डिनेंस की जरूरत उसी वक्त पेश आती है कि जब पार्लियामेंट का इजलास बुलाना मुमकिन ना हो, ठीक। लेकिन आपने देखा कि पिछले 3-3.25 साल में कोई भी मसला हो, आप ऑर्डिनेंस निकाल देते रातों रात। गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट, इसमें कौमी असेंबली और सेनेट की मैं बात कर रहा हूं, ये 22 करोड़ आवाम की जो नुमाइंदा दानिश, हिकमत और सोच जो है उसकी अक्कास है। आपने कानून बना लिया, फिल वक्त आपके पास अददी बरतरी है, कैसे हासिल हुई है मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन बिल्स को पास करने में, इन कवानीन को पास करने में जो आइन, कानून और पार्लिमानी रिवायत की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, मैं समझता हूँ कि तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बात यह है, ईवीएम हो या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने का हक हो, या नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस हो, या कोई भी बिल हो, आप कानून जो है पाकिस्तान के अवाम की फलाह और बहबूद के लिए लाना चाहते हैं ना, तो गुजारिश ये है कि हम ईवीएम की बात कर लेते हैं। ईवीएम के मामले में इसमें फरीकैन कौन है? पीटीआई या उनके इत्तेहादी ही सिर्फ फरीक नहीं है, उसके स्टेक होल्डर्स कौन है? उसके स्टेक होल्डर्स जो है दीगर सियासी जमातें जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में है, और जिनकी नुमाइंदगी अगर नहीं भी है वो ये तवक्को करते हैं कि हम आइंदा इलेक्शन में हम भी शायद कामयाब होकर आएंगे। एक तो ये बात हुई। जब फरीकैन एक चीज़ पर तैयार या राज़ी नहीं है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासी जमात के, हमारे दिन में नुमाइंदे मौजूद हैं। मैं इकबाल खान साहब आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमने बात की कानून साजी की, जो अभी हुकूमत ने कानून साजी, उसमें एक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो तकरीबन 9 मिलियन पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तान, उनको वोट का राइट दिया गया है। हम ईवीएम के ऊपर बात नहीं करते और चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन अगर उनको राइट दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, ये तो उनके फेवर की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि वो भी वोट इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन सकें। देखिए राजेश साहब, आपकी बात दुरुस्त है। 90,000 पाकिस्तानियों को वोट का हक बिल्कुल मिलना चाहिए। 90 लाख, हाँ सॉरी, उनको 90 लाख, उनको वोट का हक बिल्कुल मिलना चाहिए, उनका राइट है। लेकिन उसके तरीकेकार पर हमें एतराज़ है, उनके वोट के हक पर एतराज़ नहीं है। देखिए यहाँ पर लॉजिकल बात है, 90 लाख अफराद जो बैरून मुल्क रहते हैं पाकिस्तानी,
وہ EVM مشین پر اپنا ووٹ ڈالیں گے اور ایسا پاسبل ہے کہ وہ جس طرح ہمارے کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے گلگت بلتستان میں الیکشن ہوتے ہیں، اور جس طرح آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی سیٹیں بیرون ملک پاکستانی ان کو ووٹ بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا کہ کوئی شخص اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر میں رہتا ہے اور وہ اپنا ووٹ جو ہے اپنے نمائندے کو دینا چاہتا ہے، اور وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیر کے الیکشن آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں بھی ہوتے ہیں، گلگت بلتستان کے الیکشن کراچی میں بھی ووٹ ڈالے جاتے ہیں، تو وہ مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، تو بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستوں کا انتظام کیا جاتا اور ان کو ووٹ کا حق دیا جاتا تو وہ اپنے مخصوص نمائندوں کو ووٹ دے کر کامیاب کرواتے۔ اب EVM مشین میں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کراچی کے ووٹر کا جو ووٹ ہے وہ کہیں مانسیرا سے نہ نکلے، یہ تو بڑی خطرے والی بات ہے جناب۔ تو یہ جو بلاول صاحب نے بھی یہ لاجک دی ہے کہ جناب آپ جو ہے بیرون ملک پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں وہ مخصوص ان کو نشستیں دے دیں، ہر ملک میں مخصوص نشستوں کا انعقاد کر دیں، وہ اپنا ووٹ اپنے نمائندوں کو دیں اور کامیاب کروا دیں، جس طرح کشمیر اور گلگت بلتستان کی سیٹیں ہم یہاں سے دیتے ہیں نا۔ جو گلگت کے لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کی مخصوص نشست ہوتی ہے، پورے پاکستان سے ان کو لوگ ووٹ کرتے ہیں اس مخصوص نمائندے کو، اپنے پسندیدہ نمائندے کو۔ اسی طرح کشمیر کا ہوتا ہے، اور اسی طرح کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا جو نمائندہ ہوتا ہے مخصوص نشست پر بیرون ملک پاکستانیوں سے ووٹ مانگتا ہے اور وہ جیت کر اسمبلی میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا یہ ضروری تھا کہ آپ بالکل اوپنلی ان کو قانون جو ہے وہ چھوڑ دیتے؟ اور EVM جو ہے وہ کیسے آپ پروف کریں گے کہ جناب بیرون ملک پاکستانیوں نے جو ووٹ کیا ہے، جس کی EVM کی چابی، جن لوگوں نے EVM یہ بنوایا ہے چابی انہی کے پاس ہے، انہوں نے تو ان کا مسئلہ MQM نے PTI نے اور قاف لیگ نے ان کا مسئلہ حل کیا ہے۔ جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے پودا لگا تو دیا ہے، جنہوں نے آپ سے لگوایا پھل وہی کھائیں گے، پھر بعد میں رونا آپ کو بھی پڑے گا، اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا اور ریکارڈ پہ لکھیے اس بات کو۔ فیاض بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں اسی سوال کا جواب کہ اگر 90 لاکھ پاکستانی ہیں وہ الیکشن پروسیس کا حصہ بن جائیں، اس پہ تو آپ ایگری ہیں، آپ کی پارٹی ایگری ہے؟ دیکھیں ہماری پارٹی کا موقع بالکل واضح ہے۔ آئین اور قانون میں جن ہر پاکستانی کو جو سیاسی اور جمہوری حقوق حاصل ہیں وہ ملنے چاہیے، تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اوورسیز پاکستانی کا حق ہے، پاکستانی ہیں وہ، ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے، اور ہم نے اس کے فیور میں ووٹ دیا ہے۔ طریقہ کار گورنمنٹ اس کو بنائی گئی کس طریقے سے دینا ہے، ای میلز کے ذریعے دینا ہے یا EVM پہ دینا ہے یا اپنی جو مشینریز ہیں جو اپنے سفارش خانے ہیں ان کے ذریعے دینا ہے، ہمارا موقع بالکل واضح ہے۔ ہر پاکستانی کو کا ایکول رائٹ ہے، وہ چاہے کسی علاقے سے رہنے والا ہو، کسی صوبے کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اس کو جو آئین میں جو حقوق حاصل ہیں وہ اسے ملنے چاہیے۔ وہ اس کو جو سیاسی اور بنیادی حقوق اس کے آئین کور کر رہا ہے وہ اسے ملنے چاہیے۔ کسی قسم کی تفریق، یہ جو عصبیت پہ، تعصب پہ اور زبان اور نسل اور لسانیت پہ جو تفریق ہے نا اس ملک کے اندر، یہ تفریق ختم ہونی چاہیے۔ جب دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں آپ، بالکل دیکھیں میری بات سنیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی میں پورے چاروں صوبوں کے لوگ باہر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر صوبے کا ہر شہر کا آدمی کوئی نہ کوئی باہر ہے، پاکستانی ہے۔ بنیادی پہلی بات تو بیسیکلی بات یہ ہے وہ پاکستانی ہے، اسے حق ملنا چاہیے جو آئین کہہ رہا ہے، جتنے حقوق اس کو آئین کور کر رہا ہے وہ حقوق اسے ملنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف ریاست کر کیا رہی ہے کہ اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں، پاکستان میں آپ دیکھ لیں، ریاست ایک طرف TTP سے بات کر رہی ہے، ایک طرف بلوچستان کے جو شرپسند ہیں ان سے بات کر رہی ہے۔ آج سے 3 دن پہلے انہوں نے ایک لبیک جو TLP ہے اس کی راتوں رات 3 دن کے اندر جو ہے اس کو تمام معاملہ سیدھے کر کے ان کو رہا بھی کر دیا ہے۔ تیسری طرف وہ جو منظور پیشین والے ہیں ان سے بھی بات چیت کر رہی ہے، محسن داور سے بات، دیکھیں میری بات سنیں، اسی طرح دیکھو مختصر بات یہ ہے کہ ہر ایم کیو پارلیمنٹ کا حصہ ہے، ایم کیو جیسی بھی ہے ایک سیٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ جو ایم کیو کے حقوق ہیں، دیکھیں ہم اپنے حقوق کے لیے کیوں چیختے ہیں، ہم اوورسیز کے لیے کیوں فیور کیا، ہم اوورسیز کے لیے اس لیے فیور کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی ہے اور پاکستان کو جو حقوق اس کو آئین میں متعین ہے اسے ملنے چاہیے۔ یہی ہمارے لیے مطالبہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ملتے، ہمیں کیوں نہیں مل رہے ہیں، آخر ریاست ہم سے بات کیوں نہیں کر رہی ہے۔ ہمارے دفاتر بند ہیں، ہمارے دفاتر آج پچھلے 5-6 سال سے بند ہیں۔ دیکھیں میں نہیں بات سنیں، بات نہیں بالکل، دیکھیں حکومت سے ہم یہ باتیں کرتے ہیں، ہم نے اپنی تمام یہ چیزیں بتائی ہوئی حکومت کو، ہمارا ایگریمنٹ ہے حکومت کے ساتھ،
میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ سب بات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی سے کون بات کر رہا ہے یا ٹی ایل پی سے کس نے بات کی ہے یا منظور پیشین سے اور وہ کیا نام ہے اس کا داور لوگوں سے کون بات کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے اس بات کا. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو سیاسی حقوق ہیں، جو ایم کیو ایم کو جو تمام دیگر جماعتوں کو تمام آزادی حاصل ہے، وہ ایم کیو ایم کو بھی حاصل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں خواجہ طارق صاحب آپ سے بھی اس سوال کا جواب لینا چاہوں گا کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانی مسلم لیگ نون کے سپورٹر بھی ہیں، تو سر ہونا چاہیے کہ ان کو الیکشن کمیشن کا پروسیس کا حصہ بنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ ووٹنگ ہوگی ہے. اچھا، اوورسیز پاکستانیز کی نا انٹرنیٹ ووٹنگ ہوگی، وہ ای وی ایم مشین ہو یا انٹرنیٹ ووٹنگ ہو. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک میں ایف بی آر اور نیشنل بینک جیسے اداروں کا، میں اور اداروں کی بات نہیں کر رہا، ایک ہوتے ہیں ان کے سسٹم ہیک ہو جاتے ہیں. راجہ صاحب، اچھا یہ ٹھیک، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایف بی آر وہ ڈیٹا جو وہ کسی کو بھی نہیں دیتے وہ ہیک ہو جاتا ہے. نیشنل بینک اور کئی بڑے بڑے بینکس جو ہیں اور پتہ نہیں کتنے اداروں کے اکاؤنٹس جو ہے ہیک ہو جاتے ہیں. جو خواجہ صاحب اس طرح تو پینٹاگون کے بھی ہوئے ہیں. ایک ہاں تو ہوئے نا، ایسا نہیں کہ پینٹاگون کے بھی دیکھیے ہوئے. میری گزارش سنیے. ان کے پچھلے الیکشن میں ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے روس اور ایران میں روس کو الزام دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہیک کر کے اس کی کیمپین سوشل میڈیا پہ اس طرح یہ کی کہ وہ جیتا. ایک منٹ، اب آپ بات کر رہے ہیں کہ اوورسیز پارک بالکل ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہ ایجنڈا ہے، لیکن پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں باہمی مشاورت، مذاکرات، اکراس دا ٹیبل بیٹھ کر اس کو شق وار اس کو فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیں، اس میں ڈیول نیشنلٹی بھی آ جاتی ہے. ایک شخص اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، اس کا اسٹیٹس کچھ اور ہے، اور ایک وہ شخص جو بیرون ملک تو ہے لیکن وہ کسی جاب کے لیے گیا ہوا ہے، نان ریزیڈنٹ پاکستانی. دیکھیے امریکیوں کو ووٹ دینے کا حق موجود ہے، لیکن وہ ہر سال جو ہے چاہے کسی بھی ملک میں قیام پذیر ہو وہ ٹیکس پے کرتے ہیں. تو کیا آپ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے اسی طرح ہے؟ جب آپ نے یہ قدغن لگائی ہوئی ہے کہ کوئی ڈیول نیشنل جو ہے پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے خواجہ صاحب، میں آپ کے بعد بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خواجہ طارق نذیر صاحب سے. جی سر، ہم بات کر رہے تھے الیکٹرانک 90 لاکھ پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کو الیکشن کا رائٹ ملنا چاہیے، اس پہ ہم بات میں کر رہے یہی عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی جماعت کو اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ رائٹس دینے پر اختلاف نہیں ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا یہ باہمی مشاورت کے ساتھ اسے ایک بہتر قانون کے طور پہ پیش کیا جاتا. دیکھیے جب آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں جو سب سے بڑا ایک سٹیک ہولڈر ہے جو آئینی ادارہ ہے اور جس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ملک میں جو عام انتخابات ہوں وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور وہ ہے ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی کل یا پرسوں ہی انہوں نے کورٹ میں یہ کہا کہ ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ای وی ایم میں امپلیمنٹ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا، پتہ نہیں 14 مراحل ہیں، 2-3 دفعہ پائلٹ پروجیکٹس کیے جائیں گے. تو اتنی جلدی کیا ہے؟ اس کو آپ فیزز میں کرتے، پائلٹ پروجیکٹ کرتے، کوئی 1-2 ضمنی الیکشن میں لے کر آتے. جب تک آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کے فریقین کے اعتراضات دور نہیں کرتے، کوئی بھی قانون آپ بنائیں گے، کوئی بھی آپ اس طرح کی چیز لاگو کریں گے تو آنے والا الیکشن جو ہے وہ آج سے متنازع ہو گیا. اس کا مطلب یہ وہ تو براؤ بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم آنے والے الیکشن جی بالکل ہے. اقبال خان صاحب، اگر جیسے کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ پہلے اس کو بائی الیکشن میں ہم یوز کر لیں، کو بلدیاتی الیکشن میں یوز کر لیں، پھر تو آپ کو نہیں اعتراض ہے، آپ کی پارٹی کو نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے جو بہت جلدی میں ہے، بہت عجلت میں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ہمارے پاس مزید 1.5-2 سال باقی ہیں تو اس پہ اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں. جلدی کس بات کی تھی ان کو؟ الیکشن تو نہیں ہو رہا نا ابھی، نہ لوکل باڈی کا الیکشن اناؤنس ہوا ہے نہ جنرل الیکشن اناؤنس ہوا ہے. اس میں جو بھی جول تھے یا جو بھی اس میں اختلافات تھے دیگر سیاسی جماعتوں کے، اگر ہم اس پہ لاجیکل بات کرتے اور تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر ایک ایسے طریقے سے اس کو حل کرنے کے لیے چلے جاتے تو اس میں کیا قباحت تھی؟ کیونکہ ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ انا پرستی کا بت بنا بیٹھا ہے. اس کو ابھی تک
دیکھیں اس وقت تک دیکھیں ہوتا کیا, قیادت کس کو کہتے ہیں, میں تھوڑا سا مجھے جانا پڑے گا تھوڑا سا پرسنلی. دیکھیں قیادت کس کو کہتے ہیں. ہمارے ملک میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے فیملی میں فوتگیاں ہوئیں. فور سپوز شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی. آج دن تک اس ملک کا, اگر پرائم منسٹر تو بات میں بنے, لیکن ایک سیاسی جماعت کے لیڈر تو تھے نا, آج دن تک بھٹو خاندان سے اظہار افسوس کے لیے نہیں آئے, نہ اظہار تعزیت کے لیے آئے. اسی طرح نون لیگ کے گھر میں جو قیادت کی فیملی میں فوتگیاں ہوئیں, آج دن تک ایون چلیں جی ہم سیاسی جماعتوں کو تو چھوڑ دیں, اپنے صدر مملکت کے گھر کے بھی افسوس کے لیے نہیں گئے, اپنے بہت قریبی رفقا نعیم ملحق جو ہے جن کا انتقال ہوا ان کے گھر افسوس کے لیے نہیں گئے, کہ ایک ایسا انا پرستی کا بدھ ہمارے ملک میں موجود ہے جو اس ملک کو آگے کیسے لے جا سکتا ہے. ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے. دیکھیں جس درخت کے اندر لچک ہوتی ہے پھل وہی دیتا ہے, اکڑا ہوا درخت پھل نہیں دیتا. تو یہ اکڑا ہوا آدمی اس ملک کو کیسے آگے لے کے جائے گا. اصل بات یہ ہے یہاں پر پی ٹی آئی یا حکومت کا معاملہ نہیں ہے, یہاں پر عمران خان کی انا پرستی کا معاملہ ہے جو اس ملک کو ڈبو کر بار بار ڈبویا جا رہا ہے اس ملک کو. بات ای وی ایم کی بھی نہیں ہے, آپ یقین کریں ای وی ایم ایک ایشو ہے نا, الیکشن کمیشن نے کوئی 35-40 کے قریب اعتراضات داخل کیے, 2-4 شاید ریورس بھی کیے انہوں نے. آپ راضی کر لیتے نا, قانون ساز ادارہ جو ہے الیکشن کمیشن, الیکشن پہ قانون تو اسی نے بنانا تھا نا کہ الیکشن کے طریقہ کار کو کیسے وضع کرنا ہے. تو آپ کون ہوتے تھے جو الیکشن کمیشن نے جب آپ پر اعتراضات داخل کیے تو پوری گالم گلوچ فورس جو ہے ان کی ساری توپوں کا رخ الیکشن کمیشن کی طرف ہو گیا. تو آپ تو تھریٹ کرتے ہیں اداروں کو. آپ نے دیکھا ہوگا چیئرمین نیب کے اوپر جب اس نے کہا کہ اگر میں نے حکومت کے وزراء کے کیسز کھولے تو یہ حکومت ایک دن بھی نہیں چلے گی, تو سر سے پاؤں تک ان کا احتساب ہو گیا. سب وہ بھی دنیا نے دیکھا. تو یہ حکومت جو ہے بدماشی پر, گنڈا گردی پر اور بلیک میلنگ پر چل رہی ہے اور پھر جادو ٹونوں پر چل رہی ہے, تو آگے اس طرح چلے گا نہیں زیادہ. ٹھیک ہے, میں فیاض قائم خانی صاحب آپ کی پارٹی کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو اس وقت افواہ ہیں گردش میں جو بھی ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہیں ڈاکٹر عشرت العباد سے جو سابقہ گورنر تھے انہوں نے ملاقات, کوئی نئی ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے کچھ. یہ انیس بھائی یہ ہر 2-4-5 مہینے بعد جو ہے اس طرح کی خبریں گردش ہوتی رہتی ہیں. کہیں کبھی وہ کراچی الائنس کے نام سے کوئی اتحاد بنتا ہے, کبھی کوئی امریکہ سے آ رہا ہوتا ہے, کوئی لندن سے آ رہا ہے, کوئی دبئی سے آ رہا ہے. ہم خود ہنستے ہیں, عملی طور پہ اس طرح کا کوئی بھی چیز نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر ایک ہی ایم کیو ایم کیو پاکستان, ٹھیک ہے, جس کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں. اور ایم کیو ایم کی پالیسی بہت واضح ہے, بالکل سمپل ہے. جس نے ایم کیو ایم میں آنا غیر مشروط طور پہ ایم کیو ایم میں آ جائے, کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کسی پہ بھی. وہ سب کے لیے ہے, تو اس میں ڈاکٹر فاروق ستار بھی ہیں, اس میں ڈاکٹر عشرت العباد بھی ہیں, اس میں جو امریکہ میں اور لندن میں اور کہیں بیٹھے ہوئے بیلجیم اور ساؤتھ افریقہ میں سب کے لیے ہے. مصطفیٰ کمال بھی ہیں. کوئی بھی شخص آئے ایم کیو ایم میں, جس نے آنا ہے اس کے وہ غیر مشروط طور پہ وہ شخص کوئی بھی آ سکتا ہے. یہ جو حالیہ دنوں میں چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور یہ مین اسٹریم میڈیا پہ کہ پتہ نہیں کوئی الائنس بن رہا ہے اور کوئی نئی ایم کیو ایم بن رہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر فاروق ستار کو ہم نے ٹرمینیٹ کیا ہوا ہے, ان کی بنیادی رکنیت ہم نے ٹرمینیٹ کر دی تھی. اس کی وجوہات بھی ہم نے بتائی تھی کہ وہ ہم نے پورا پروسیس اڈاپٹ کیا تھا جس کے اندر شوکاز دیا گیا, ان کو بلایا گیا, سب کچھ ہوا. اس کے بعد ان کی بنیادی رکنیت ہم نے ٹرمینیٹ کر دی تھی. ڈاکٹر عشرت العباد ایز سچ کوئی ایم کیو ایم سے الگ نہیں ہے, ایم کیو ایم سے الگ نہیں ہے, اس کا حصہ ہے. دیکھیں نا ہمارے اب لوگوں کی بات چیت کرنے کی بات ہے, کیونکہ نہ ہی وہ ایم کیو ایم سے الگ ہے. وہ 14 سال گورنر رہے یہاں پہ, گورنر ختم ہونے کے بعد وہ دبئی چلے گئے, ٹھیک ہے, اور گورنر بننے سے پہلے ایم کیو ایم کا ایک تنظیمی ذمہ دار تھے وہ. تو اب لوگ ملتے ہیں آپس میں, مختلف قسم کے لوگ, مختلف ہم ذہن لوگ بھی مل جاتے ہیں, مختلف ایک ایشوز بھی یہ جو پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے نا, ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اور ایم کیو ایم دنیا میں نہیں ہے. اور یہ بات ہمارے پاکستانی میڈیا کو بھی معلوم ہونی چاہیے, یہ ہمارے جو قومی ادارے ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ مختلف بھانس کے جو ایم کیو ایم نکال لیتے ہیں نا کہ ایم کیو ایم فلاں, ایم کیو ایم فلاں, ایم کیو ایم فلاں, یہ اگر قانوناً بھی غلط ہے یہ بات. ایم کیو ایم حقیقی بھی ہے سر. ایم کیو ایم دیکھیں نا, حقیقی جو ہے بالکل حقیقی ہے. حقیقی ایک رجسٹر جماعت ہے,
एमक्यूएम हकीकी एक रजिस्टर जमात है। इसके अलावा कोई एमक्यूएम बता जाए हकीकी रजिस्टर है? इनके लंदन के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, कोई रजिस्टर नहीं है पाकिस्तान में, लंदन नहीं है। नहीं कोई रजिस्टर नहीं है पाकिस्तान में। और ये हमारे इलेक्शन कमीशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। वो मीडिया को इंस्ट्रक्शन जारी करे, वो इदारों को इंस्ट्रक्शन जारी आपका करे। जवाब मैंने लिया। अब ख्वाजा तारिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपके लीडरान ने कहा कि जो भी अभी कानून साजी इसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे, तो आपका इस बारे में क्या राय है? देखिए, आपने ये जो बुलडोज करने का जो सिलसिला है वो तो देख लिया आपने। कल भी जो है सेनेट में 2 बिल ऐसे पास हुए हैं कि जो ओरिजिनल एजेंडे पे थे ही नहीं। सप्लीमेंट्री बिल आए और किस वक्त आए, जब वक्फा नमाज अनाउंस हो गया, लोग नमाज के लिए निकले, तो वो तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगी तो हमें उम्मीद है कि इन्हें रद्द कर दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि आइन में दर्ज तरीक़ाकार है, हर बिल को पहले पार्लिमानी कमेटी में जाता है। ये जो कल बिल पास हुए हैं अभी पार्लिमानी कमेटी में रेफर हुए ही थे, वहां पहले भी कमेटियों के बगैर पास हुए हैं गुज़िश्ता हुकूमत। उम्मन इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब भी बिल कोई पेश करना चाहते हैं वो पार्लिमानी कमेटी उस पर बहस करती है और उसको फाइन ट्यून करके फिर इत्तेफाक राय भी वहीं कुछ हो जाता है और वो फिर असेंबली में आता है, वहाँ पास होता है, कौमी असेंबली में, फिर सेनेट में। और अगर फर्ज कीजिए कौमी असेंबली में पास हो जाए और सेनेट में पास ना हो तो उसके बाद जॉइंट सेशन होता है, उससे पहले नहीं होता। इन्होंने कई बिल तो अभी सेनेट में पेश ही नहीं किए थे और वो जॉइंट सेशन में ले आए। तो कहने का मकसद ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आइन, कानून और पार्लिमानी जो रिवायात हैं उनको जिस तरह यकसर नज़रअंदाज किया गया है, पामाल किया है, उसकी बिना पर हमें रिलीफ। सर, प्रोग्राम के आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, आखिरी मिनट है प्रोग्राम का, कि महंगाई के हवाले से हुकूमत को आप क्या मशवरा देंगे? आवाम बहुत परेशान है, कुछ सजेशन देने चाहेंगे आवाम के? इस्तीफा देकर चले जाएं। ठीक है भैया, कायम खानी साहब आप क्या कहेंगे? आप तो हुकूमत के अलायंस। देखिए, महंगाई को डिफेंड नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है, तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि महंगाई है। लेकिन हम ये समझते हैं कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है प्राइस कंट्रोल की। उसके नुमाइंदे मौजूद नहीं, प्राइस कंट्रोल की जिम्मेदारी, प्राइस कंट्रोल की जिम्मेदारी किसकी है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर का क्या काम है? लेकिन ये है कि इन्होंने, प्लीज आप मेरी बात सुनें, बात पेट्रोल और डॉलर की नहीं है, बात ओवरऑल रोजमर्रा की जो अशिया है मार्केट को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? मुनाफाखोरों को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। उस पर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे एक अंडे का दाम इनसे पूरा फिक्स नहीं होता, दूध के दाम आज तक नहीं इनसे मुतय्यन हो सके हैं, मुर्गी के दाम इनसे नहीं होते हैं, कमीशन से दूध के दाम नहीं हुआ। इकबाल साहब तो असल नहीं, उसकी वजह बता दूं। हाँ, उसकी वजह बता दूं। असल में इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और कामों में लगाया हुआ है। ठीक हो गया इकबाल साहब। देखिए, मैं आखिरी 10 सेकंड कायम खानी साहब की बात से मुझे तो मुत्तफिक होता हूँ कि वाकई ये बहुत मुतासरा जमात है और इनको अपना नाम चेंज कर मुतासरा कौमी मूवमेंट रख लेना चाहिए। देखिए, जैसे इन्होंने कहा ना कि जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, तो फिर फेडरल में ये क्यों बैठे हैं? छोड़ के आ जाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर में हमारे साथ आ जाए, हम मिलकर कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए, बात ये है, एक मिनट कायम खानी साहब, एक मिनट। पेट्रोल की कीमत सूबाई हुकूमत का तयन नहीं करना, डॉलर ऊपर नीचे होता है तो सूबाई हुकूमत को गालियां नहीं पड़ती, वजीर आजम चोर होता है। दवाइयों में अगर कीमतें 500% बढ़ जाएं तो वजीर आजम चोर होता है। आटा, दाल, चीनी की कीमत ऊपर चली जाए आसमान पर तो भी वजीर आजम चोर होता है। ये खान साहब कहते थे, जिनके साथ ये मौजूद है, ये हम नहीं कहते। हम दुआ करते हैं खुदा के लिए, अगर आप इस पाकिस्तानी कौम पर रहम करना चाहते हैं, अगर खान साहब को समझ नहीं आता तो मेरे ये दोस्त कराची वाले, इनको समझ आना चाहिए कि कराची को इस दलदल से निकालें। ठीक है, इकबाल खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। फैयाज कायम खानी साहब, ख्वाजा नज़ीर साहब,